بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں کیسر مرزا آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، اس وقت ملک میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے مابین جو محاذرئی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں مزید شدت اختیار ہوتی جا رہی ہے اور یوں جواب الجواب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی تازہ ترین جو ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آئی ایس آئی کے سیکٹر انچارج کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اس سارے کہانی کے پیچھے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ادھر سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، وہاں پہ کچھ عدم اعتماد جیسی کوئی صورتحال ہے، اور وہاں پہ جو صف بندی ہو رہی ہے وہ کون کس کے ساتھ مل رہا ہے، کون سے گروپ جو ہے وہ زیادہ اس وقت اسٹرینتھن ہو رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اختر مینگل کے استعفے کے بعد اپوزیشن اتحاد کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس میں کون سی باتیں طے ہوئیں، کون سے فیصلے کرنے جا رہی ہے اپوزیشن، اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے اس پر آتے ہیں، اور وہ ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو محاذرائی۔ یہ دراصل کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عدلیہ میں بہت سے ایسے فیصلے گزشتہ کچھ ماہ میں ہوئے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش یہ کی جاتی رہی کہ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کو مینج کیا جائے کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن وہ شاید اس حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو محاذرئی ہے اس میں شدت آتی گئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم کورٹ میں بھی ایک اس کو چیف جسٹس کو لیٹر بھی لکھا، اور اس میں انہوں نے جو ان کے جو امور ہیں اس میں مداخلت کا انہوں نے شکایت کی تھی۔ وہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو خط لکھنے والے جج تھے ان میں سے ایک جو ہے طارق جہانگیری صاحب، ان کی ڈگری کا ایشو کھڑا ہوا، اور ان کی یونیورسٹی کی طرف سے ان کی ڈگری کو غیر قانونی قرار بھی دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے ہی ویری نیکسٹ ڈے یہ اپڈیٹ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کو طلب کر لیتے ہیں۔ دراصل وہ معاملہ اس طرح ہے کہ وہ ایک گمشدگی کا جو ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں، یہ چک شہزاد میں ہیں، میڈیکل کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، وہاں پہ میڈیکل کا سینٹر ہے۔ ان کے بیٹے کو 2 ماہ پہلے کچھ نامعلوم افراد گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے سے کچھ انویسٹیگیشن کی جانی ہے۔ دراصل ان کا جو بیٹا ہے اس کی عمر تو اتنی نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ہیں ابھی، 18 سال کے لگ بھگ ان کی عمر بتائی جاتی ہے۔ ان کے بہنوئی آلریڈی وہ کسی خفیہ ایجنسی کے پاس اس وقت وہ موجود ہیں، اور ان سے انٹیروگیشن کے بعد اطلاعات ملی ہیں کہ ان کے نیٹ ورک کا حصہ ڈاکٹر جو ہے عثمان بلوچ صاحب ہیں، ان کا بیٹا بھی ہے۔ تو لہٰذا ان کو 2 دن کے لیے پہلے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھا کر لے کر گئے، اور پھر وہ واپس نہیں آئے۔ تو کافی دن انتظار کے بعد جب انہوں نے کورٹ میں پٹیشن دائر کی تو بابر ستار آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سے سخت ریمارکس بھی دیتے رہے، اور ان کا جو ابھی چونکہ طارق جہانگیری صاحب والا معاملہ بھی تھا تو اس وقت ان کا موقف بھی بڑا سخت جو ہے وہ تھا۔ تو لہٰذا سیکٹر انچارج جو ہیں اس وقت، جو سیکٹر کمانڈرز ہیں اسلام آباد میں آئی ایس آئی کے، ان کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان کو طلب کر لیا ہے، اور تمام شواہد مانگے ہیں، اور آئی جی صاحب کو بھی اس میں بلایا گیا ہے۔ گو کہ یہ مسنگ پرسن والا ایشو ہے، مسنگ پرسن والا ایشو ڈیفینیٹلی ملک میں ایک بڑا ایشو تو موجود ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جینون بھی ہیں جن کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ لنکس ہیں، جو انتہا پسند گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے سہولت کار ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، تو ایجنسیز ان کو اٹھاتی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے، ان سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تاکہ اس نیٹ ورک تک پہنچا جا سکے۔
گو کہ پاکستان کا عدالتی سسٹم اتنا کمزور ہے کہ یہاں پہ عدالتوں میں اگر وہ کیس چلائے جائیں تو عدالتیں ان کو ضمانت دیتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ مسنگ پرسنز ہونے کی بنیادی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے بھی وہ اس طرح سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ مسنگ پرسن جیسی جو ہے یہ ایشو جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. کے پی کے کی ناظرین بات کرتے ہیں تو وہاں وہ اس وقت پی ٹی آئی کا بیس کیمپ ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2 اسمبلیز میں ان کی وہاں پہ حکومت رہی ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، ابھی بھی وہاں پہ ایشوز اس قدر ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. مہنگائی، بے روزگاری تو اپنی جگہ، لیکن وہاں کے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود لوگ ہیں ان کی بھی آپس میں کلیشز اس قدر ہیں کہ وہ عوامی مسائل، جو عوامی ایشوز ہیں اس کی طرف ان کا فوکس نہیں ہے. اور اس وقت ایک بڑی دھڑے بندی اس وقت پی ٹی آئی میں چل رہی ہے. وہاں پہ کے پی کے میں گنڈا پور کا ایک واضح طور پر دھڑا موجود ہے. شکیل خان اور عاطف خان وغیرہ ان کا ایک بڑا جو اسٹرانگ دھڑا ہے وہ بھی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ شکیل خان والا جو ایشو تھا اس کے بعد وہاں پہ صف بندی ہو رہی ہے گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد لائے جانے کی. تو یہی وجہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس مسلسل جو ہے وہ پینڈنگ چلتا آ رہا ہے. اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، اور صرف خدشہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو اس میں عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش کر دی جائے. اور اس وقت جو صف بندی ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ 30 سے زیادہ جو اراکین ہیں وہ اس وقت شکیل خان، عاطف خان، ظاہر شاہ اور اس کے علاوہ اور کافی سارے قاسم شاہ ہیں، ان میں فیصل ترکئی ہیں، یہ ان کا ایک بڑا سٹرونگ دھڑا وہاں پہ بن چکا ہے. اور وہ اس کو گنڈا پور کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب بھی وہاں پہ جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. اور فیصل کریم کنڈی وہاں پر جتنے بھی پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اور وہ گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے جو ان کی گروپنگ ہے، جو صف بندی ہے، اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے پی کے میں کو حالات بہت اچھے نہیں ہیں. وہاں پہ آنے والے دنوں میں مزید اختلافات شدت اختیار کریں گے اور چیزیں شاید ابھی تک فی الوقت جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. مرکزی قیادت کی طرف سے بھی وہاں پہ جو ایک رول پلے کیا جانا ہے مثبت، وہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ مرکزی قیادت میں جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کے پی کے معاملات پہ وہ بھی گروپ بندی کا شکار ہیں. تو اس طرح مجموعی طور پر تو پی ٹی آئی مشکلات کا شکار ہے ہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی جو کاروائیاں ہیں ان سے، لیکن ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ پارٹی کو بہت شدید نقصان پہنچا رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ گنڈا پور جو ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا، جو اسلحہ کی برآمدگی اور شراب والا جو کیس تھا وہ کورٹ میں چل رہا تھا ان کا، اور کافی ہیئرنگ میں وہ شریک نہیں ہو رہے تھے. تو اس میں لاسٹ ہیئرنگ میں جو شائستہ کنڈی ہیں جو محترمہ جج صاحبہ، انہوں نے ان کو وارن بھی کیا تھا ان کے وکیل کے ذریعے کہ وہ اگلے پیشی میں لازمی جو ہے وہ پیش ہوں، ان کو پیش ہونا پڑے گا. لیکن آج بھی وہ پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری وہ جاری ہو چکے ہیں. اور اسلام آباد پولیس اس وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کوئی ٹیم تشکیل بھی دی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے اعلیٰ سطحی میٹنگز بھی چل رہی ہیں کہ اس عدالتی فیصلے پر کس طرح عمل درآمد کیا جانا ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ گنڈا پور اس وقت سخت مشکلات میں ہیں، اور ایک پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں، اور دوسرا جو حکومتی اور عدلیہ کے اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، امپورٹنٹ ایشو ہے. اختر مینگل صاحب کے ریزائن کے بعد جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے اسلام آباد میں. اس میں آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بہت سے امور کا جائزہ لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی آئندہ کی حکمت عملی ہوگی اپوزیشن اتحاد مل کر اس کو لے کر چلیں گے. اس جو میٹنگ ہوئی ہے جو آج والی، اس میں اچکزئی اور دیگر جو پی ٹی آئی کے اتحادی جو گروپس ہیں ان کی طرف سے
جو گلے شکوے وہ بھی کیے گئے کہ پہلے اسلام آباد میں جلسہ رکھا گیا تھا تو اس کو ختم کرنے سے پہلے ہم سے کوئی مشاورت نہیں گئی، نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، اور اس جیسے اور بہت سے ایشوز ہیں۔ تو ابھی پی ٹی آئی کی قیادت نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم جو ہے وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو سنگجانی میں پی ٹی آئی کا اگلا جلسہ ہے اس کو بھی مشترکہ طور پر اس کامیاب بنانے کے لیے پالیسی ترتیب دی جائے گی۔ تو طے پایا ہے کہ اگلا 1-2 دن میں مزید جو ہے وہ اس پہ بھی کام ہوگا۔ اچکزئی صاحب نے جو حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کے حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی رانا ثناء اللہ سے، اس کے متعلق بھی ان کو بریف کیا اور ان کو تفصیل سے بتایا کہ نون لیگ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ عمران خان کے معاملے پہ اور دیگر جو پی ٹی آئی کے ایشوز ہیں اس پر بات کی جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ اس وقت ہمیں مذاکراتی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ تمام ایسے امور ہیں جس پر جو ہے وہ آج بات ہوئی، اور یہ بھی طے ہوا کہ اختر مینگل جو اس وقت حکومت سے ناراض ہیں، حکومتی اتحادی تھے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اختر مینگل صاحب کو بھی اپنے اس میں اتحاد میں شامل کیا جائے اور ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گو کہ اختر مینگل کے اعتراضات بہت زیادہ ہیں۔ اختر مینگل صاحب کا حکومتی اتحاد سے علیحدگی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ گو کہ ہم اختر مینگل صاحب بلوچستان میں ایک اچھی ساکھ رکھنے والے ایک سیاستدان ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کا حکومتی اتحاد سے علیحدگی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ ان کی یہ ہے کہ حکومتی اتحاد میں رہتے ہوئے بھی بہت سے امور کے حوالے سے ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی تھی، فنڈز کی تقسیم کے ایشوز جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ پھر بلوچستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کی پارٹی ہر آنے والے دن کے ساتھ کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور انہوں نے شاید محسوس کیا کہ بہتر یہ ہے کہ حکومتی اتحاد سے باہر نکلا جائے، کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل اگر اسٹرینتھ دیکھیں تو اس وقت جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں وہ پولیٹیکل طور پر بڑے وہاں پہ اسٹرانگ پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کا ماضی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک دور میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ان کی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی، ان کا پولیٹیکل سٹانس بھی تھا، پھر وہ بیرون ملک بھی چلے گئے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ان کے سیٹل ہوئے، پھر وہ واپس آئے اور پھر ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک چل رہے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک تھے، لیکن پھر 2-3 اور ایسی پرسنالٹی اس میں آئیں جس کی وجہ سے کاکڑ صاحب اس طرح سے کوئی رول پلے نہیں کر پا رہے تھے، جس میں ابھی سٹنگ سی ایم کے بلوچستان ہے وہ بھی ہیں، اور سابق پی ایم کاکڑ صاحب ہیں وہ بھی، ان کی شکل میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو 1-2 اچھے لوگ وہاں پہ مل چکے ہیں، تو لہٰذا ان کی اہمیت بھی کم ہو چکی ہے وہاں پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ جو حکومت مخالف کہہ دیجئے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک جو موومنٹ چل رہی ہے، جو BLA جو دہشت گرد ایک تنظیم ہے، اس کا فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بڑی تعداد میں بلوچستان میں جو فیملیز ہیں، جو بڑے بڑے قبیلے ہیں، جو خاندان ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ وہ جو ایک تحریک چلائی جاتی ہے کہ بلوچستان کی محرومیوں کی، اور اس کو ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو قرار دیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ ایک بڑے پاورفل جو ہے وہ ایک جتھے کی شکل میں اور ایک بڑے گروپ کی شکل میں وہاں پہ جو ایک طاقت ہے وہ بن رہی ہے، اور محروم بلوچ اس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ تو نہ تو ابھی اختر مینگل صاحب کی وہاں پہ پوزیشن بن رہی ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے حامیوں کی پوزیشن میں بن رہی ہے، تو لہٰذا اختر مینگل صاحب نے وہاں پہ لوکلی جو ہے ری گین کرنے کے لیے بھی یہ اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، تب تک جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اب تک کہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔